خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج اسی کلام میں سے، اسی روشنی میں سے ہمارے لیے آج کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے جو ہم دیکھنے والے ہیں۔ سو چلیے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گردے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ آمین۔ کیا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ خدا کے کلام نے آپ کو بے چین کر دیا ہو، یا کبھی ایسا ہو کہ آپ نے کبھی خدا کا کلام سنا ہو اور اس وقت میں آپ کو اس طرح سے محسوس ہو کہ کتاب مقدس کا وہ حوالہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ براہ راست آپ سے مخاطب ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اس حقیقت کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ ہے، آپ کے خیالات کو جانتا ہے اور آپ کے رجحانات کو جانچتا ہے۔ جب کبھی خدا کا کلام آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ خدا آپ کے دل کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کو مسیح کی مانند بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بول چال میں گناہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام زبان کے درست استعمال کی بات کرتا نظر آئے گا۔ خدا کا کلام آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کون سا جسم کا حصہ ہے جو ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر خدا کا کلام آپ سے بات کرے تو ضرور اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ اگر آپ کسی کو معاف نہ کرنے کی کشمکش میں ہیں تو خدا کا کلام آپ کو معافی کے معیار کی طرف لے کر آئے گا، اپنا کلام آپ پر ظاہر کرے گا اور آپ کو اس چیز کے لیے قائل کرے گا کہ آپ دوسروں کو معاف کریں۔ اگر غرور نے آپ کی زندگی پر قبضہ کر رکھا ہے تو خدا کا کلام آپ سے انکساری کی بات کرے گا۔ غرض یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں گناہ کر رہے ہوں، خدا اپنے کلام کے ذریعے زندگی کے اسی حصے کو سامنے لائے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ گناہ کے بارے میں قائل کرنے والی بے چینی کو بڑی آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خدا کی آواز ہی نہ سنیں، بائبل مقدس نہ پڑھیں، جہاں کہیں اس کی تعلیم دی جا رہی ہو وہاں نہ جائیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی بچ جائیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی مشکل کا شکار ہوں، آپ گناہ میں زندگی گزاریں۔ اسی لیے وہ بار بار آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور بائبل میں لکھا ہے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ خدا کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے، خدا اپنے کلام کے ذریعہ سے آپ سے بات کر رہا ہے، تو اس کو کبھی بھی رد نہ کریں، بلکہ خدا کے پاس آئیں، اس سے معافی مانگیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے حوالہ کر دیں۔ آپ ضرور اس وقت میں زبور نویس کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے اپنی کامل صفائی ہونے دیں اور اپنے اندر کے گناہ یا آلودگی کی تلاش کریں۔ خدا کا کلام جو کچھ آپ کو سکھاتا ہے، دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کے کس حصے میں درستگی کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اس کا آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ خدا کے کلام کے ایک ایک لفظ کو بڑی سنجیدگی سے لیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جانچتا ہے اور اس کی صفائی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے بیٹیاں بنیں، نہ کہ شیطان کے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو تو ضرور اس کے پاس آئیں، اس کے کلام کو سن کے
اس پر عمل کریں۔ بائبل میں لکھا ہے جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ وہ آپ کو مبارک لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے مبارک لوگوں میں شامل ہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج خدا نے اپنا کلام آپ کو دیا ہے، اور زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کمی ہے اس چیز کی، تو پھر ضرور آپ اس کمی کو خدا کے فضل سے، اس کی قدرت سے دور کریں، تاکہ آپ کی زندگیاں خدا کے لائق ہوں، اور خدا جب آئے تو ہم اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں۔ آمین۔